یہ بتائیے گا زبیری صاحب، ویسے ایسا ممکنات میں سے ہے کہ جو حالات و واقعات رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تو بین لگایا جا سکتا ہے تحریک انصاف پہ؟ دیکھیے بین تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ ثابت ہو کہ یہ جنہوں نے یہ تخریب کاری کی اور دہشت گردی کی ہماری فوجی تنصیبات پہ اور کسی چیز پہ بھی ان کا اس پارٹی سے تعلق تھا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ٹرائل ہونا چاہیے. وہاں کسی کورٹ میں آپ ان کو لائیں اور ایویڈنس پروڈیوس کی جائے اکارڈنگ ود لا، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے وہ عدالتیں کہ جی یہ لوگ دہشت گرد تھے یا نہیں. اس طرح سے دیکھیے جماعتوں پہ پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور دیکھیے پہلے آپ نے دیکھا ہماری تاریخ میں کئی دفعہ جماعتوں پہ کوشش کی گئی پابندی لگانے کی. 60 کی دہائی میں جماعت اسلامی کی وہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا. کیس رپورٹڈ بھی ہے مولانا مودودی صاحب مرحوم کے نام سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ پابندی غلط لگائے گی اور اس جو آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا. 70s کی دہائی میں نیپ جو اب ANP کہلاتی ہے نیشنل عوامی پارٹی پہ بھی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ نے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کیا. دیکھا اور دوسری بات آئین خود پروٹیکٹ کرتا ہے آرٹیکل 17 میں پارٹی کو کہ بین کس طرح سے لگ سکتا ہے. اگر کسی پارٹی پہ بین لگایا جائے یا کچھ ہو، وہ اس آرڈر کے 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ میں وہ آرڈر رکھا جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ کرے گی کہ یہ بین صحیح ہے یا نہیں. تو یہ سارے مراحل ہیں. اب دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ان سب مراحل کو کیسے اپر جاتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو کہ یہ بین ہو جائے تاکہ الیکشن سے باہر ہو جائے، لیکن دیکھیے جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ دوسری جماعتوں کو اس طرح بین نہیں کرتی، اور چند شرپسندوں کی وجہ سے کسی بھی جماعت کے ہوں پوری جماعت پہ پابندی لگانا میں سمجھتا ہوں یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن نیچرلی اگر کوئی جماعت جیسے کالعدم جماعتیں ہیں ہمارے آئین میں جو ڈکلیئرڈ بھی ہے اینٹی ٹیررزم لا کے اندر، وہ شیڈیول کے اندر مینشنڈ ہے، تو پھر بالکل ان پہ بین ہو الیکشن میں حصہ. لیکن آپ نے صحیح فرمایا بعض سیاسی جماعتوں پہ پابندی، ریلیجس جماعتوں پہ پابندی لگی ان کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ نام بدل کے پھر سسٹم میں آ گئی. ناز بلوچ صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس پہ آن بورڈ ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تذکرہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ان کے حوالے سے جو بات کی وہ مختلف تھی، لیکن پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، یا ایسا سوچا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس بات پہ اس متعلق بلاول بھٹو صاحب خود واضح طور پر اپنا بیان دے چکے ہوئے ہیں. اس میں نہ تو میں کوئی اضافہ کرنا چاہوں گی اور نہ اس بات کو جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات اپنا موقف لیا ہے کہ اگر کبھی کوئی بین کی بات ہو تو ہی ول بی دا لاسٹ پرسن جو ایسی چیز کو سپورٹ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات کو بھی وہ مد نظر میں رکھیں گے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں، سیکریفائسز اور جتنی سٹرگل کی ہے ڈیموکریسی کے لیے، اتنی سٹرگل کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی. وی ہیو لاسٹ آور لیڈرز. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی دی فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ دی. ہم نے گھبرائے نہ، ہمارے لیڈر گھبرائے نہ ہمارے ورکر گھبرائے. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ورکروں کی کن حالات و واقعات کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ ان کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ابھی جو زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ہیو ٹو بی پولیٹیکل پارٹیز، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ تشدد اختیار کریں، وہ انتشار پیدا کریں، وہ وائلنس کی اور اس قسم کی سیاست اگر کریں جس سے لوگوں کی جان و مال کو تحفظ نہ ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایسا ایک انتشار پیدا کریں کہ جس کے بعد انڈیا سے سٹیٹمنٹس آئیں کہ جناب 75 سالوں میں جو کام ہم نے نہیں کیا وہ اس پولیٹیکل پارٹی نے کیا، یہ تو ہمارا کام کر رہے ہیں جی، PTI تو ہمارا کام کر رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انڈین چینل اور انڈین میڈیا نے کہا ہے، اور یہ بڑے خوفناک بات ہے. اور آپ کو پتا ہے جو ہمارے وہ جنگی جہاز جن کو بھارت نہ گرا سکا، ان کو اگر PTI کے پرچم تلے لوگ جا کر اگر اس کو نقصان پہنچا، حملے کریں تنصیبات پہ، چاہے وہ جناح ہاؤس ہو، چاہے وہ GHQ ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ لوگوں کو ایمبولینس سے نکال کے ایمبولینسز کو جلانا ہو، چاہے وہ کراچی میں پیپلز بس ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں. بڑی بڑی املاک کو لوگوں کے نقصان پہنچانا، بینکس کو لوٹ دینا، یہ ساری چیزیں ایک دن کی جیل اگر آپ کے لیڈر
کو ہو جائے. اگر آپ ملک کو یہ دعویٰ بول کے کریں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوفناک رویہ ہے. اور پھر اس رویے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرزور طریقے سے جو مذمت آنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, اس کی لیڈرشپ کی جانب سے, آپ نے دیکھا, میں نے تو نہیں دیکھا, نہ اس کی کوئی مذمت ہو رہی ہے نہ اس چیز کو. اور اوپر سے سب سے اہم بات جو میں بارہا کئی عرصے سے کہہ رہی ہوں, اس بات کو میں ذرا اس لیے مکمل کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات مختلف فورم میں کہی ہے, یہ آج کل کی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب اپنے ورکرز کو انسائٹ کر کے, پرووک کر کے ان کو آپ غلط راستے میں لے کر آتے ہیں, ان کو ایجوٹیشن کی جب سیاست کے لیے مجبور کرتے ہیں, ان کو مار کٹائی اور دنگا فساد کے لیے آپ پروموٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ ورکر پھنس جاتا ہے اپنی لیڈرشپ کی بیانیے کی وجہ سے اور وہ تشدد کا رستہ اختیار کرتا ہے, تو اس کے بعد, اس کے پھنسنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی والے آ کے کہتے ہیں جی وہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں تھا, یہ تو کسی اور نے کیا ہے, یہ تو ہمیں پھنسانے کے لیے کیا.